السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا میرا موضوع والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ والدین میں سے دونوں یا ایک کوئی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی عزت کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ چھوٹی سی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی ہو رہی ہو۔ کبھی کبھی والدین کو جھڑکنا مت، ان کے ساتھ گفتگو کرو، بڑے ادب کے ساتھ ان کا احترام کرتے ہوئے بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے۔ کیا یہ ہے وہ بچہ جو ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کو ہم دودھ پلاتے تھے، اس کو ہم نے پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا؟ آج کل تو خیر اور بھی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، واکرز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو والدین پہلے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہوتے تھے، اور آج کی اولاد یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے۔ آج اس نے ہم سے گستاخانہ جو ہے رویہ اختیار کیا ہے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اس سے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے رہے، صرف کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ طواف کر رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں اور صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے اندر احترام ہے، تعظیم ہے۔ جب بھی کوئی حاجی مسجد احرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم اور اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جا۔ تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب بھی ہے اور عبادت بھی۔ اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، کہ دل جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر بیٹھو۔ آپ جب بھی اپنے والدین سے بات کریں تو آپ کے کندھے جھکے ہوں۔ اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں کہ یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے اے نبی آپ پہلے ایمان کے لیے، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے، ہم پر چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہے، مسکین ہے، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس سب کے بعد بھی اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جب کہ میں چھوٹا سا تھا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں، ماں باپ کے دل میں بھی محبت و شفقت اسی نے ڈالی ہے، اصل رب تو وہ ہے، لیکن اس کی نبوت کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ والدین کی نبوت ہے۔ والدین پال پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیند حرام کرتے ہیں۔ بچے کو تکلیف ہو تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہو تو ظاہر بات ہے ان کا آرام چین حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہے آدمی؟ شکر جو ہے، شکر کا تقاضا جو ہے، انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی دی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں؟ مجھ پر ان کے احسانات کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا،
اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت فرمانا، ان کے گناہوں کو بخش دینا، ان پر رحم فرما میرے پروردگار۔ یہ دعا آپ اپنے والدین کے لیے اللہ سے کر سکتے ہیں۔